الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے. دعائیہ کلمہ ہے آمین کہتے ہیں ثواب ہو. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے, مسلمان کو صحیح طور پہ مسلمان کر دے. وہ پیغمبر کہ جسے تاج رسول کہتے ہیں, ہم سب کو اس پیغمبر کا تابع فرما کر دے. سامعین محترم, واجب الاحترام بزرگوں, عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں, نہایت عزت آبرو کے لائق معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہن,
اس مختصر ٹائم کے اندر میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے حوالے سے جو بات رکھنی ہے اس کو ذہن میں بٹھا لو، دماغ کو حاضر رکھنا ہے، بڑے غور اور فکر سے یہ بات کو سننا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ہے جس کی سوچ کو دین سمجھا جائے، کوئی بھی انسان، ہماری مسجد کا امام ہو، آپ کی مسجد کا خطیب ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، محدث العصر ہو، بہت بڑا امام ہو، کسی کی سوچ کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تبا تابی کیوں نہ ہو، تابی کیوں نہ ہو، صحابی رسول کیوں نہ ہو، کسی کی سوچ دین نہیں ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن اور ایک صاحب قرآن کا فرمان، بس۔ اس حوالے سے دیوار پر لکھی بات مل جائے، عمل کریں گے، 7 سال کے بچے سے مل جائے، عمل کریں گے، اگر اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے بعد خلاف ہوگی، وہ بھلے شیخ القرآن کیوں نہ ہو، محدث العصر کیوں نہ ہو، اس کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، لیکن اس کی بات دین نہیں بن سکتی۔ میں چند صحابہ کے حوالے سے، عام انسان کے حوالے سے نہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، یہ بات لمبی ہے، واقعات سارے لمبے ہوں گے، میں اشارہ کرتا جاؤں گا تاکہ بات پوری ہو سکے، جو دل میں خواہش ہے میری۔ دین سیکھتا رہا، اب واپسی ہے اس کی۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان کی، کیا من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ تعالی، جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا۔ کتنے؟ ایک نفلی روزہ۔ ابعدہ اللہ بذالک الیوم عن النار 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ بتاؤ کتنا ثواب ہے۔ اس نے یہ حدیث سنی، گھر چلا گیا، وہ اسی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا، پورے سال روزے رکھتا رہا۔ دل نے چاہا کہ اللہ کے رسول کو پھر دیکھ کر آؤں، سال کے بعد واپس آیا، مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے رسول اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اس نے خود اپنے طور پر فیصلہ کیا، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ خود دوزانوں ہو کر آگے ہو کر بیٹھتا ہے، اللہ کے رسول مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں فلاں وقت آپ کے پاس آیا تھا دین سیکھنے کے حوالے سے، اور آپ نے جاتے جاتے ایک حدیث، ایک فرمان آپ نے سنایا، بتایا تھا، میں وہ دل لے کر آج تک اس پر عمل کرتا رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نفلی روزہ رکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی ہے۔ آج تو 70 سال کسی کی عمر نہیں نا، اگر ایک نفلی روزہ رکھ لے کوئی با نصیب انسان، مرد و عورت، 70 سال انسان چلتا رہے، کتنا سفر کر جائے گا، اس کو اللہ اتنا جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول میں روزے رکھتا رہا پورے سال۔ نبی کائنات نے فرمایا، بھائی تجھے ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ بتاؤ بتاؤ کتنا نقصان ہوا۔ حالانکہ سوچ صحیح تھی، نافرمانی کرنا مقصود نہیں تھی،
لیکن پورے مسئلے کا پتہ نہیں تھا. نیکی بھی ضائع، وقت بھی ضائع، محنت بھی ضائع. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں صحابہ کی مقدس گروہ کے حوالے سے کہ اللہ نے صحابہ کو کیا مقام دیا ہے. میرا بھی انشاءاللہ ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے بعد فرمایا بھائی جاؤ چھری کو تیز کرو، قبلہ رخ جانور کو لٹاؤ مصروف طریقے سے. فرمایا دعا پڑھو اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح فرماؤ. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ہمارا ایک بھائی ہے، اس نے تو قربانی کر لی ہے نماز سے پہلے. سنا ہوگا آپ نے، مشہور معروف حدیث ہے. اللہ اکبر. اس نے قربانی کر لی ہے. کون ہے؟ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ. آ گئے. وہ بھائی کیا کیا تو نے؟ اللہ کے رسول میری سوچ یہ تھی، میری نیت یہ تھی، میرا ارادہ یہ تھا، اور بھائیوں سے پہلے میری قربانی کا گوشت جو ہے وہ غریبوں کے گھر مستحقی کے پہلے پہنچ جائے. کتنی اچھی سوچ تھی، کتنا اچھا خیال تھا، کتنی اچھی رائے تھی. لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صحابی رسول کی بات کو، عمل کو رد کر دیا. آپ نے فرمایا بھائی دل کا شاۃ اللحم، یہ تیرا عام گوشت ہے جو پورے سال میں تو کھاتا ہے، کوئی قربانی نہیں. اللہ اکبر. کوئی قربانی نہیں. کتنا نقصان ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچ اچھی تھی لیکن اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے خلاف تھی. یہی ہمارا منہج ہے. جماعت اہل حدیث کا یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے. جو بات اللہ کے قرآن کے خلاف ہوگی، پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہوگی، وہ بھلے کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عمل تھوڑا سا ہو، اس میں اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے قرآن پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہو، قیامت کو پہاڑ بن کے سامنے آئے گی. اللہ اکبر. آگے چلیے. اللہ کے رسول نے ایک وفد مارکے کے حوالے سے سفر پہ روانہ کیا. یہ بات بہت لمبی ہے. آپ نے اس کا امیر بنایا کس کو؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ یہ فلاں فلاں ساتھی کو صبح لے کر آپ نے چلے جانا ہے، صبح کو چلے جانا ہے. رات جمعے کی تھی، صبح جمعہ تھا. اب صحابی رسول کی سوچ دیکھو، کتنی محبت ہے صحابہ کرام کو پیغمبر کی اتباع کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے. صحابہ کا کیا ذوق تھا. صبح اٹھتے ہی سب ساتھیوں کو اپنی اپنی سواریوں کو تیار کر کے روانہ کر دیا. یہ امیر نہیں گئے، امیر صاحب نہیں گئے. وہ اللہ کے رسول کے پیچھے آئے، جمعۃ المبارک خطبہ پر سن رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا، عبداللہ جی یا رسول اللہ، آپ نے چلے جانا تھا، آپ نے چلے جانا تھا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا ایمان عمل وہ ہے جس کی گواہی آسمان کے خالق نے دی ہے، جو بات سننے کے بعد فوراً عمل کرتے تھے. میری گواہی نہیں، میری جماعت کی گواہی نہیں، کسی قابل علماء کی گواہی نہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کے ایمان عمل کی خود گواہی دیتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما کان، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، انما کان قول المؤمنین
اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، حسنین کے نانا، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سر کے تاج، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اپنے ولیوں کی۔ صحابہ جتنے ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر کے جانثار ہیں، تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں جب انہیں میری بات تیری بات سنائی جائے فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اللہ کے رسول ہم نے بات آپ کی سن لی، مان دی، بس۔ یہ ایک مومن کی علامت ہے جو آج مسلمان 99% صلاح خوبی سے معروف ہے۔ آج ہم سننے کا شوق ہے، کراچی کراس کر کے جائیں گے مجلس درس وعظ تقریر سننے کے لیے، دور دور جائیں گے، لیکن عملی میدان میں ہم جو کہ تو پیچھے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے بعد فوراً عمل کرتے تھے۔ اللہ وہ چلے گئے، عبداللہ تمہیں چلے جانا تھا، یہ کیا بنا؟ اب دیکھو سوچ، عبداللہ کی رائے، عبداللہ کی سمجھ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو۔ کہتے اللہ کے رسول میری جو سواری ہے نا بڑی تیز ہے، بہت تیز ہے، میں نے اندازہ لگا لیا ہے، وہ یہاں سے نکلیں گے، وہ یہاں سے نکلیں گے، حیدرآباد پہنچیں گے، میرا اندازہ الحمدللہ صحیح ہے، حیدرآباد پہنچنے سے پہلے پہلے میں صبح کو نکلوں گا اور فرما کے جمعہ کی نماز ادا کر کے نکلوں گا، ان کو پالوں گا۔ مجھے اپنی سواری پہ اتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ حضرات سنو، اللہ کے پیغمبر نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ لو انفقت، سبحان اللہ، لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوۃ۔ اے عبداللہ میرے پیارے صحابی، او جان نثار، جو میری بات کو سن کر، اللہ کی بات کو سن کر مارکے پر سفر جاری کر دیا ہے، نکل گئے ہیں، عبداللہ اب تو پوری دنیا کا سونا، پوری دنیا کا مال و متاع اسباب خرچ کرے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، مقام ہے نا، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سوچ کتنی اچھی تھی کہ اللہ کے رسول کئی فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کے ممکن ہے کہ میں واپس آؤں یا نہ آؤں، میرے دل نے چاہا کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے جمعہ ادا کر لوں۔ دوسری خواہش یہ تھی مسجد نبی کا جمعہ ہے نا، کہ وہاں آپ نماز پڑھیں گے، 1000 نماز کا ثواب ہے، تو جمعے میں تو اتنے ہو گئے نا۔ اللہ کے رسول یہ میری خواہش تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قربان جاؤں میرے بھائیوں، ہم یہی کہتے ہیں، جماعت اہل حدیث کی یہی دعوت ہے، یہی منہج ہے، یہی مسلک ہے، جس کی بات اللہ کے قرآن کے خلاف ہوگی، نبی کے فرمان کے خلاف ہوگی، ہم ان کا ادب تو کریں گے، احترام کریں گے، لیکن بات چلے گی مدینے والے کی چلے گی۔ دنیا کے اندر میری مسجد کا امام، آپ کی مسجد کا امام، دنیا کا فقیہ، واجب الاحترام، دنیا کا فرما کے محدث العصر، واجب الاحترام، اور دنیا کا شیخ الحدیث، واجب الاحترام، دنیا کا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، واجب الاحترام، دنیا کا بادشاہ، واجب الاحترام۔ میرے بھائیوں، حضرات، آسمان کے نیچے اللہ کے فرش پر ایک ہی ہستی ہے جو واجب الاتباع ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، قربان جاؤں،
میں نے کہا تھا کہ میں اشارے کرتے جاؤں گا، آپ اپنی اور آپ کی نجات کے حوالے سے جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے پیغمبر نے 50 صحابہ کی جماعت کو جہاں خطرہ تھا وہاں ان کی ڈیوٹی لگا دی، بھئی آپ نے یہاں رہنا ہے، تلواریں لے یہاں کھڑے ہو جائے، بس ہمیں فتح مل جائے ڈرا نہیں چھوڑنا، ہمیں شکست مل جائے ڈرا نہیں چھوڑنا۔ اور بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہماری بوٹیاں اڑتی ہوئی پرندے کھاتے ہوئے، پرندوں کو نوچتے ہوئے دیکھو، لیکن آپ نے ڈرا نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، یہ بات بھی لمبی ہے، فتح عطا فرمائی۔ صحابہ نے سوچا، کتنی اچھی سوچ ہے، صحابہ نے سوچا اب دیکھو مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، ہم بھی تو سماعت کو مال ہے نا، ہم بھی جا کر مال جمع کروائے۔ وہ آئے، اللہ اکبر، قرآن حکیم نے ہمیں تعلیم دی ہے، پوری امت کو تعلیم دی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بات پیغمبر کی سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، مسئلہ واضح ہونے کے بعد اب نافرمانی کرتا ہے تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو سوچ کتنی اچھی تھی، ہم چلے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرے، آئے دشمن کو موقع ملا، دشمن کو موقع ملا، حملہ کر دیا، وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم عطر سے خون کے فوارے نکلے، جوتی کے اندر جمع ہوتا ہے، جوتی چمٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیو کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ صحابہ کی تھوڑی سی، حالانکہ نافرمانی کرنا مقصود نہیں تھا، نبی کی نافرمانی کرنا مقصود نہیں، نیکی کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا کا کوئی انسان، کیسے باشد کوئی بھی ہو، غیر اسلام دین سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، صاحب قرآن کے فرمان سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا، میرا پیغمبر اعلان فرماؤ فَلَن يُقْبَلَ، فَلَن دل میں پڑھو، فَلَن يُقْبَلَ، میں وہ عمل قبول نہیں کروں گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے جنت ملے گی، وہ سمجھتا ہے موت آسان ہو جائے گی، وہ سمجھتا ہے قبر میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ سمجھتا ہے قیامت کو میں میدان کی حشر کی سختیوں سے محفوظ ہو جاؤں گا، لیکن نانا قرآن ہمیں کہتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، واہ قرآن، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ بجائے کامیابی کے نقصان اٹھائے گا۔ نقصان ہوا کہ نہ، تھوڑی سی کمزوری پر۔ اللہ اکبر، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بولا، ذرہ برابر بھی سوچ میں تھوڑی سی کمزوری آئی، بہت نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو بلایا، براء بن عازب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء ادھر آؤ۔ وہ بڑے ادب و احترام سے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتا ہے، دوزانہ ہو کر، براء میرا دل چاہتا ہے آج میں ایک ایسی دعا سکھاؤں جو دعا رات کو پڑھ کر سوئے گا نا، اگر رات کو موت آ گئی تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کتنی آسان ہے جنت میرے بھائی، کتنی آسان۔ براء اگر صبح تک زندہ رہا، کل شام تک تجھے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، کوئی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی،
صحابہ تو پہلے مشتاق ہوتے تھے اس بات کے، اللہ کے رسول ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی عمل بتائیں، کوئی آتا ہے اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسے عمل کی رہنمائی فرماؤ، وہ عمل کروں جنت مل جائے۔ کوئی آ کر پوچھتا اللہ کے رسول افضل عبادت کیا ہے، افضل کلام کیا ہے، افضل صدقہ کیا ہے؟ صحابہ تو ہر وقت اسی ٹو میں رہتے تھے، کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو کرنے سے جنت مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں، دعا آپ سکھا رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ آپ کچھ وہ جو مختصر دعا وہ تو آتی ہوگی نا۔ آپ اللہ کے لیے فرماتے ہیں آپ اپنی چار پائی کا رخ ایسا بنائیں جیسے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بیٹے بیٹی کو لاد میں اتارتے ہو، اس سمت کے اسی سمت کے مطابق تمہاری چار پائی ہونی چاہیے۔ برا جب سونے لگے دایاں کروٹ جو اور اپنا دایاں ہاتھ کان کے نیچے رکھو اور یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا پڑھا کرو اور اس دعا کو یاد کرو۔ اس دعا کا ترجمہ معنی کروں تو 2 گھنٹے چاہیے، اور بڑی عظیم دعا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا برا پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک، کتنی بہترین، سبحان اللہ، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ استاد پڑھایا نا بچے کسی کو، وہ محنتی بچہ فوراً سبق کی دہرائی شروع کر دیتا ہے کہ مجھے بھول نہ جائے۔ برا فرماتے میں نے دہرائی شروع کر دی، صبر کو رٹ لگانا شروع کر دی، بار بار پڑھ رہا ہوں، میری اندر محبت آئی، جیسے ہمارے بھائیوں کے اندر محبت جوش کر جاتی ہے۔ بھئی یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ہمیں بڑا اللہ کے رسول سے محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ بھائیو محبت بھی وہ جس محبت پر اللہ کے رسول کی مہر ہوگی، وہ محبت ہمیں فائدہ دے گی۔ جس محبت پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھلے آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں۔ قرآن کہتا ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ او کائنات کے لوگوں، پیغمبر کی اتباع فرماؤ، اللہ محبت کرے گا۔ کتنا آسان تر وظیفہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، یا اللہ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو اپنے قریب کرنے کے لیے کتنا بہترین وظیفہ ہے پیغمبر کی اتباع۔ اور آج تک ہم نے اتباع کا معنی نہیں سمجھا، اتباع کا معنی نہیں سمجھا۔ فقیر آپ کو بتاتا ہے، اللہ اللہ، آپ سنتے رہتے علماء کرام سے بھی، میرا حسن ظن ہے اس سے بھی زیادہ تفصیل علماء کرام بیان کرتے ہوں گے، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں، اتباع پیغمبر کی تابعداری اتباع طبیعت سے ہے۔ طبیعت کہتے ہیں گائے بھینس کا وہ تازہ بچہ، جو گائے بیائی ہوئی ہو، اس کا بچہ بچی ہو، جب اس کو مالک لے کر چلتا ہے، وہ دودھ حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے، گائے دوڑتا کہ نہیں؟ کبھی وہ دونوں بازو کے اندر سر کو گھسیلنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دائیں طرف آتا ہے، کبھی بائیں طرف آتا ہے، کیوں؟ دودھ مل جائے۔ دودھ کو حاصل کرنے کے لیے وہ گائے بھینس کا بچہ ماں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اللہ اللہ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر وہ بچہ 10 قدم پیچھے رہ جائے دودھ مل جائے گا؟ ایمان سے فیصلہ کروانا، 10 قدم بچہ پیچھے رہے ماں سے دودھ مل جائے گا، اس کو بھوک دور ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر 10 قدم آگے نکل جائے، ماں کو کراس کر جائے، ماں سے آگے نکل جائے، دودھ مل جائے گا، بھوک اتر جائے گی۔ یہی ہے میرے پیغمبر کی اتباع کی مثال۔ اگر اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے تب بھی نقصان ہے،
اللہ کے رسول سے آگے نکل گئے، تب بھی میں نہیں کہتا، اس بات کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ لوگو، اللہ اس کے رسول سے آگے بھی نہیں چل رہا، پیچھے بھی۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے رہ جائے، جنت مل جائے گی؟ آگے نکل جاؤ، جنت مل جائے گی؟ نہیں، جنت کے حصول کی مین بات اتباع ہے، پیغمبر کی تابعداری ہے۔ کیا خوب بات ہے، اس بات کو اللہ والے نے کیا خوب سمجھایا۔ وہ فرما گئے ہیں، اور پنجابی کے اندر بڑی خوب بات ہے، قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں، اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے، اوے نتھ اپنی، اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے، اوے نتھ اپنی، اوے چھڈی ساتھ اپنی تے گل کت اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، اوے بہار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جیدا، اوے پیار ہو گیا پاویں کڈا گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ وہ جیدی نبی دے درار تے رسائی ہو گئی، او دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی۔ اوے او دا دوزخ بھی یارو، اوے او دا دوزخ بھی یارو، اوے گلزار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جیدا، اوے پیار ہو گیا پاویں کڈا گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ وہ جیدا نبی دی حدیثوں اے دل عقدہ نہیں، سبحان اللہ، مومن کی نشانی۔ وہ جیدہ نبی دی حدیثوں اے دل عقدہ نہیں، فقہ کوفیاں تے شافیاں دا تکدا نہیں۔ او کالا کالا دے اندر، او کالا کالا دے اندر، او شرسار ہو گیا او سونے نبی جی دے سنگ جیدا، او پیار ہو گیا پاویں کڈا گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ او جنوں ذرا اثر ہو گیا، او جنوں ذرا اثر ہو گیا، او خلیلی رنگ دا، سبحان اللہ، او جنوں ذرا اثر ہو گیا، او خلیلی رنگ دا، او گنج بخش کولوں نہ جا کے خزانے منگدا، اوے ہوتے حسبون اللہ، اوے ہوتے حسبون اللہ تھی شاہکار ہو گیا، اوے سونے نبی جی دے سنگ جیدا، اوے پیار ہو گیا پاویں کڈا گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں، اور کوئی حبشوں میں تو پیا، جانتے ہو اس صحابی رسول کو، اور کوئی حبشوں میں تو پیا، اور خط لکھ دا ایک کالا جہاں بندہ کدھروں آیا وکدا، وہ نال پریت اتباع محبت، وہ نال پریت، وہ کالا رنگ بھی وہ سنگار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جیدا، وہ پیار ہو گیا پاویں کڈا گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وَيَغْفِرْ فَاتَّبِعُونِي وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ پیغمبر کی اتباع سے اللہ زندگی گناہوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، آؤ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اتباع کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کی صرف اطاعت ہوگی، پیغمبر کی اطاعت بھی ہوگی اور اتباع بھی ہوگی۔ یہ ایک علمی بات ہے، نبی کی اطاعت بھی ہوگی اور اتباع بھی ہوگی، اللہ کی صرف اطاعت۔ اللہ کا جو قرآن ہے یہ سارا اطاعت ہے۔ یہ قرآن ہمیں اس وقت فائدہ دے گا جب اللہ کے رسول کی ہم اتباع کے مطابق اس کو حاصل کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ ہاں، دعا کو کیسے میں پھر دے رہا تھا، مجھے محبت زور کر گئی۔ میں نے دعا کے آخری الفاظ آپ نے کیا سکھائے تھے؟ واب نبی کلذی ارسلتا،
میں محبت میں آ کر کہنے لگا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي، میں نے اشارہ بھی کیا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ لا 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 برام میری ضمانت ختم ہے، تو جان تیرا خدا جانے۔ میری جو ضمانت ہے دن رات کی وہ وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کے اندر ہے۔ اگر یہ پڑھے گا، سوچ نہ اس کی، محبت تھی نا اس کی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نہیں سنا کہ 3 آدمی آئے اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پوچھنے کے لیے کائنات کے امام کتنی بات کرتے ہیں، کتنی بات کرتے ہیں۔ کائنات کی روحانی ماں نے بتایا، وہ حیران ہو گئے۔ اللہ کے رسول گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تینوں نے ایک دوسرے گواہ بنا کر کہا بھئی تم 2 گواہ ہو جاؤ، میں آج کے بعد جتنی میری بقیہ زندگی ہے۔ ماں نے کہا اللہ کے رسول کبھی آدھ رات، کبھی تہائی رات فرما کی عبادت کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، آپ کی شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، آپ روزے افطار بھی کرتے ہیں، رکھتے بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ہماری نجات ناممکن ہے، ہم رسول اللہ سے بڑھ کر کام کریں گے، عبادت کریں گے، تب ہماری نجات ہے۔ انہوں نے یہ سوچا، یہ اپنے دماغ سے کام لیا۔ میرے بھائیوں، دماغ محتاج ہے دین کا۔ دماغ علم جو ہے، دین جو ہے، شریعت جو ہے، یہ دماغ کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بھائی تم گواہ ہو جاؤ، میں آج کے بعد ساری رات نماز پڑھوں۔ کیا خیال ہے ساری رات نماز پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ دوسرے نے کہا تم گواہ 2 ہو جاؤ، میں شادی نہیں کروں گا، اس کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تیسرے نے کہا میں پوری زندگی بقیہ روزے رکھوں گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، آسمان سے فون آ گیا، میرے پیغمبر میرے ولیوں میں سے، تیرے جانشینوں میں سے اس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کو بلاؤ، میرا پیغام سناؤ۔ پیغام کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ او لوگو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں چلنا، اللہ اس کے رسول سے آگے چلو گے نقصان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بس اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اتباع کرو۔ ہم یہی لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، یہ تو بھائی ولیوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں جتنا ائمہ کرام کو اور ولیوں کو جماعت اہل حدیث مانتی ہے، محبت کرتی ہے، کائنات کے اندر کوئی ایسا سٹیج ہے نہیں، ایسا ہی ممبر ہے نہیں جس ممبر سٹیج پر ائمہ کا مقام نہ بیان ہو، ائمہ کی محبت کا اظہار نہ ہو۔ ہم محبت کرتے ہیں، بات وہی ہے۔ ساری کائنات کی شخصیات واجب الاحترام ہے، واجب الاتباع ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ہمارا قصور سمجھو، غلطی سمجھو۔ اسی لیے اللہ کا ولی فرما گیا ہے اے لوگوں، ہمیں سب سے محبت ہے، ہمیں ادنا سے محبت ہے، اعلیٰ سے محبت ہے۔ ائمہ کرام جو خصوصی 4 ائمہ ہیں، ہم کو ان سے بھی محبت ہے۔ اس لیے وہ اللہ والا کہتا ہے احسان الشافی نال محبت ہے۔ آپ کو بھی ہے کہ نہیں؟ ہے نا، ہونی چاہیے۔ احسان الشافی نال محبت ہے، امام احمد بن حنبل پیارا ہے، مالک الوسی سمجھنے ولی خدا دا بارا ہے، امام ابو حنیفہ ساڈی اکھیاں دا تارا ہے۔ اسی ہر دی عزت کرنے ہر ایک دا شان دلارا ہے، پر سارے جرم کی ہے، پر اسی اماماں دے نام تے، پر اسی اماماں دے نام تے، پر اسی اماماں دے نام تے مذہب اپنا چلاندے نہیں۔ اسی چھڈ محمد عربی نو نہ ہور کسے دا لاندے نہیں۔ اوے ساڈا مذہب مدینے والے دا، اسی اسے دا نام لینے ہور کسے دا مذہب جائز نہیں۔ اسی ٹھوک وجا کے کہنے انشاءاللہ کہندے رہاں گے۔ دعا فرماؤ اللہ مجھے باتیں بہت تھیں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، زندگی نے پھر کبھی موقع دیا تو صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا کہ صحابہ کرام کی بات کو بھی
اللہ نے، اللہ کے قرآن نے رد کر دیا، پیغمبر کے فرمان نے رد کر دیا۔ جو بات اللہ کے قرآن کے خلاف ہوگی، نبی کی حدیث کے خلاف ہوگی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی محدث ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کی، صحابہ کی بات کو رد کیا جا رہا ہے، دنیا میں بتاؤ اور کیا کون سا امام ہے جس کی ہر بات کو، ہر رائے کو، ہر قیاس کو، ہر عمل کو لیا جائے؟ ہم لیں گے، لیکن اس بات کو لیں گے جو بات اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگی اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو پیغمبر کی صحیح عملی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔